ٹھیک ہے. اعتزاز صاحب, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جب جلا وطنی کے بعد واپس پاکستان آئی تھیں تو وہ کیا ویژن لے کر آئی تھیں اور اس وقت ان کی سوچ کیا تھی؟ اگر آپ کو کوئی ایسی بات یاد ہو جو آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو پلیز بتائیے گا. وہ جب 1986 میں لوٹی تھی تو اس سے پہلے وہ یہ پہلا موقع تھا جو ان کو ایک موقع مل رہا تھا ایک فری موومنٹ کا, اور اس میں داد دینی چاہیے اس وقت کے وزیر اعظم اپنے جنیجو صاحب ضیاء الحق اور اس کی ٹیم بالکل نہیں تھی چاہتی. وہ چاہتی تھی کہ ان کو یہ اترے تو ان کو بند کر کے اٹھا کے اور ورکر اور کراؤڈ انتظار کرتا رہا. اور محمد خان جنیجو نے کہا کہ نہیں, she will come and she will have freedom to move around. اور یہ ان کی بڑی بڑائی تھی. اب اس سفر کے دوران جو لے کے آئی وہ اپنے ساتھ خواب, وہ ایک خواب کا تھا ایک بڑے مضبوط پاکستان, ایک ایسے پاکستان کا جس کی عزت ہو ساری دنیا میں. اور اس کے لیے ان کے پہلے ان کے جو آئیڈیل تھے وہ ان کے والد شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے. وہ ان کے جو مقام بنایا تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کا دنیا میں اور ایک پہچان بنا دی تھی. گرین پاسپورٹ ہر جگہ اس کی عزت ہوتی تھی. اور خود بھٹو صاحب کی پرسنالٹی ساری مسلم امہ کو لاہور میں انہوں نے اکٹھا کیا. ہر جگہ ہر طرف بھٹو کا نام پہچانا جانے لگا. اور وہ ایک کم از کم اسلامک ممالک کے گروپ کو ورچولی لیڈ کرنا شروع ہو گئے. بی بی کو یہ ذرا رہتا تھا دھڑکا کہ وہ خاتون ہے, اور یہ عرب کنٹریز اور یہ دوسرا کس طرح ان پہ ریئیکٹ کریں گی. یہ جو کنزرویٹو فورسز ہیں, جو تنگ نظر لوگ ہیں یا ریاستیں ہیں, پر انہوں نے بھی بی بی کے علم کو, بی بی نے فارن پالیسی میں بہت اپنے آپ کو ٹرین اور آگاہ کیا ہوا تھا پڑھائی کے دوران. اور وہی اپنے والد کی فارن منسٹری سے وہ زیادہ امپریس تھی دین ایون دا ڈیز وین ہی واز پرائم منسٹر. وہ ان کو فارن منسٹر ڈیشنگ ینگ ذوالفقار علی بھٹو. حقیقی آزادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم. الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کی لائیو ٹرانسمیشن, دکھائی لمحہ بلمحہ صورتحال. ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.